نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الاسلام عروة فلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اپنی دوسرے دن کے پروگرام کی ابتدا درس حدیث سے کرتے ہیں، جبکہ کل ہم نے اس کی ابتدا درس قرآن سے کیا تھا. حدیث در حقیقت قرآن کی تشریح ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر لیں. رسول اللہ سے کہتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر لیں. اس لیے جن لوگوں کی حدیث سے چڑھ ہے وہ کہتے ہیں یار حدیث کو چھوڑو، قرآن کی بات کرو. تو آپ اس سے کہیں کہ جی قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. تو رسول اللہ نے جو بتایا وہ تو حدیث ہے، تو آپ کو تو چڑھ ہے احادیث سے. اس لیے جب آپ احادیث پہ حملہ کرتے ہیں تو آخری حملہ آپ کا قرآن پر ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی سمجھ آپ کیا آ جائے احادیث کے بغیر، کیونکہ تین باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. سب سے زیادہ بہتر رسول اللہ نے قرآن کو سمجھا، سب سے زیادہ بہتر رسول اللہ نے قرآن کو واضح کیا، سب سے زیادہ بڑھ کر آپ نے قرآن پر عمل کیا. یہ تین پوائنٹس جو ہے نا، سب سے بہتر رسول اللہ نے پہچانا، سب سے بہتر رسول اللہ نے واضح کیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ نے قرآن پر عمل کیا. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایکسپلین کیا، کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کو وہ فالو کرتا تھا، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جاتا تھا. اب کل کے ہمارے درس کا موضوع تھا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے حدود کا تعین تو ضروری ہے نا، کہاں سے انٹر ہونا ہے اور کہاں آخری حد ہے، اور یہ حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے تین جگہ ہیں. ایک ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں کی ایک رونق ہے. اس کے بعد ایک مسجد ہے، اس میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی بھی ایک رونق ہے. اور تیسری جگہ ہمارا وہ ڈائننگ ہال ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ تینوں کام ہم کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں ہمیں بتایا. مثلا قرآن نے کیا کہا؟ جب آپ وہاں ڈائننگ ہال میں جاتے ہیں نا تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، آپ کھائے اور پیے لیکن اسراف نہ کریں. تو اب اسراف کا حد ہمیں بتائیں، کیونکہ کسی نے پلیٹ بھر دیا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کم تھا، اور کسی نے تھوڑا سا لے لیا تھا تو یہ بھی اس کے لیے زیادہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح کیا؟ اب اللہ کے رسول کے الفاظ کو دیکھیں، ہم ایسے لوگ ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں. اب اسراف کی ڈیفینیشن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ہم ایسے لوگ ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں، اور ابھی بھوک باقی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اسراف کی ڈیفینیشن. ہم تب کھاتے ہیں جب خوب بھوک لگے، اور ہم اس وقت بس کرتے ہیں جب اب ہمیں بھوک باقی ہوتی ہے پھر بھی ہم بس کرتے ہیں. اب کلو کی ایکسپلینیشن تو ہو گئی. تو وشربو کی ڈیفینیشن، وشربو آپ پانی کا استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں اسراف نہ کرو، پانی میں اسراف نہ کرو.
اگرچہ تم بہتے دریا پر ہی ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پانی اگر آپ بہتے دریا پر بھی وضو بناتے ہیں تو پھر بھی 3 دفعہ سے زیادہ منہ پہ پانی نہ ڈالیں۔ ایک قرآن کی ایک آیات ہے، الحمدللہ، قرآن میں ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ یہ پانی جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا، یہ ایبٹ آباد کا پانی اور یہ پشاور کا پانی، یہ میٹھا ہے، لیکن آپ کو سن میں کاری پانی ملے گا۔ اگر ہم چاہتے تو آپ کے ایبٹ آباد کے پانی کو بھی کاری بنا سکتے تھے۔ جب آپ پانی پیے تو رسول اللہ نے کیسے ایکسپلین کیا؟ جب اس نے یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا۔ اللہ نے سورۃ واقعہ میں کہا تھا کہ ہم نے اس کو اجاجن، اس کو کڑوا نہیں بنایا، سخت کاری نہیں بنایا۔ تو ہم پانی پیتے ہوئے رسول اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ اس وقت یہ دعا پڑھے کہ ہم اس ذات کے لیے حمد ہے جس نے پانی کو میٹھا بنایا، خوشگوار بنایا، برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اسے کاری نہیں بنایا۔ تو اب یہ سورہ واقعہ کی اس آیات کی تفسیر ہو گئی۔ اب کل کے درس کی مثال آپ لے لیں، جو کل کے درس میں ہمیں بتایا گیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب رسول اللہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا، اس کو ایک زنجیر سے مثال انہوں نے دیے۔ زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، اور ایک کڑی مضبوط ہے تو دوسری کڑی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو اب اگر اسلام کی حدود کو، اس کے بارڈرز کو جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس میں داخل ہوں یا نہ ہوں، تو اس کڑی، اس زنجیر کی مثال لے لیں، اور اس کی زنجیر کی پھر علماء نے